الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ کو. خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ کو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. اور آب زمزم آئے آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسیں. آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسیں. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو.
غور سے تو سن رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے تو اے غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خوش نصیبوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، اور اب حاجی مناسک حج ادا کرنے کے بعد ایک ہی طلب اور تڑپ میں ہوں گے کہ کب ہم مدینہ منورہ کے جلوے دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج بیت اللہ تعالی ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال علیہ السلام، جس نے کعبہ شریف کا حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا تو تحقیق اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ فقہائے کرام اس حوالے سے اپنی اپنی آراء دیتے ہیں، تاہم احناف کے ہاں حج کے بعد حاجی کا زیارت کعبہ شریف کے زیارت مدینہ شریف کے لیے جانا، روضہ رسول کی حاضری کے لیے جانا، یہ واجب ہے۔ بعض نے اس کو سنت لکھا، بعض نے اس کو استحباب کی بات کی، لیکن واجب کا قول زیادہ مؤکد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کے ترک پر وعید ہو، ڈراوا ہو، تو وہ وجوب کے درجے میں جاتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے مدینہ شریف کی زیارت نہ کی، میری بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اس حوالے سے اور اس طرح کی دیگر روایات آگے چل کے ان کو ہم عرض کریں گے۔ ان روایات کے پیش نظر اہل علم نے کہا کہ حاجیوں کے لیے کعبہ شریف کی وہ مناسک جو ہیں وہ مکہ شریف کے وہ ادا کرنے کے بعد روضہ رسول کی حاضری دینا یہ واجب امر ہے۔ ظاہر ہے ہم اہل محبت ہیں، اور ہماری محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ اب یہاں فوراً بعض شرپسند ذہنوں کے اندر یہ تقابل آ جاتا ہے کہ جی آپ کی محبتوں کا مرکز ذات خدا کیوں نہیں ہے، آپ ذات مصطفیٰ کو کیوں محبتوں کا مرکز بناتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی ہماری محبتوں کا مرکز ذات خدا ہی ہے، لیکن جب ہم خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، تو اس وجہ سے ہم ذات مصطفیٰ کو اپنی محبتوں کا قبلہ، اپنی محبتوں کا مرکز بناتے ہیں۔ بلکہ وہ جملہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ بنا دیا ہے۔ قبلہ کہتے ہیں جائے توجہ کو، جدھر وہ بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کی شرح میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک کا قبلہ ہے۔ قربیین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور فرمایا کہ قبلۃ انبیاء من قبل کا بیت المقدس، اے میرا محبوب آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے
ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. وَأَمَّا قِبْلَةُ جَسَدِكَ فَهُوَ قِبْلَةُ الْكَعْبَةِ، ایک فہی قبلۃ الکعبہ، ایک حبیب تیری روح کا قبلہ ہے اور ایک تیرے جسم کا قبلہ. تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے. وَقِبْلَةُ الرُّوحِ انا، تیری روح کا قبلہ میں ہوں. وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا محمد، میرا قبلہ تو ہے. اب یہاں اوئے اللہ کا قبلہ کون ہو سکتے ہے؟ یہاں قبلہ بمانا جائے توجہ ہے، یعنی جدھر توجہ ہو، جدھر نگاہ ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید سے اس کا واضح طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں بڑا واضح فرماتے ہیں کہ بڑا واضح طور پر یہاں ہے کہ درود شریف پڑھ لیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا حبیب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہو. اب دیکھیے نا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ کشتی کو بناؤ، جتنی دیر کشتی بن رہی ہوگی ہماری کرم کی نگاہیں تم پہ لگی ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے اللہ تعالیٰ غافل ہے کسی سے، یا ویسے اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ ہے. یہاں خصوصی نگاہ محبت مراد ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہے جی. تو اس میں سے جتنا عرصہ یعنی 1 سال کا ٹائم وہ ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے ہیں، رب فرماتے فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جتنی دیر آپ کی کشتی بن رہی ہوگی اتنی دیر ہماری نگاہوں میں ہوں گے آپ. تو یہاں 1 سال کا ٹائم ہے، جب کشتی بن رہی ہے تو آپ ہماری نگاہوں میں. اور محبوب کی باری آئی تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہے، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں. تو اس حوالے سے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محبوب کریم ہیں، وہ رب کے بھی محبوب ہیں اور کل جگ کے بھی محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت حضور کی امت سے طلب کی ہے. نہ صرف طلب کیے بلکہ رسول اللہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے. اور رسول اللہ نے اپنی محبت کو عین ایمان قرار دیا، تکمیل ایمان قرار دیا. فرمائے اس وقت تک ہرگز کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے میں جان، مال، اولاد سب کسی چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے. تو اب محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے، محبوب کے خاندان سے بھی پیار ہوتا ہے، محبوب کے دوستوں یاروں سے بھی پیار ہوتا ہے، محبوب کے تعلق داروں سے بھی پیار ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب اگر آسمان کی جانب دیکھے ایک ایک ادا، رب کہتے محبوب تو نے یہ جو قبلے کو بدلنے کے لیے، کعبہ شریف کو اپنا قبلہ بنانے کے لیے تو نے یہ جو بار بار نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھ رہا ہے نا، ہم نے تیرا یہ نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا قبول کر لیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم اب ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہے، جسے تو پسند کرتا ہے. جسے تو پسند کرتا ہے وہ ہمیں پسند ہے. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کے شہر سے بولتے جائیے، محبوب کے خاندان سے، محبوب کے دوستوں یاروں سے، محبوب کے تعلق داروں سے، محبوب کی ہر ادا سے پیار. اسی محبت کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو پیار کا تعلق سکھایا کہ کیسے ہے کہ تم اللہ کے گھر میں آؤ اور میرے گھر میں نہ آؤ، تم میرے مدینے کی حاضری نہ دو. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے محبوب اگر یہ ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر تو انہیں چاہیے کہ یہ تیرے پاس آ جائیں اور تیرے پاس آ کر تجھے اپنا سفارشی بنائے، تو ان کی سفارش کرے، ان کے لیے استغفار کرے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اپنے رب کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اب یہاں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو جب توبہ قبول ہو گئی، بخشا گیا تو بات ختم ہو گئی. فرمایا رحیمہ،
صرف توبہ ہی قبول نہیں، بخشا ہی نہیں گیا، رحم بھی کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ اسے بخش دیں، معاف کر دیں، تو یہ ہے توبہ، قبول کرنا، یہ ہے بخشش دینا، بخشش عطا کرنا، تو یہ ہے بخشیش، یہ ہے مغفرت کہ جتنا جس کے ذمے ہے اتنا بخش دیا، یہ ہے مغفرت، یہ ہے کرم، یہ ہے بخشش، یہ ہے بخشیش، اور جتنا قرضہ تھا اتنا اور دے دینا، یہ ہے رحمت اور یہ ہے فضل۔ آئے ہائے گھر مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ درے طواف پہ روتے ہوئے آؤ، آؤ درے طواف پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن نے بتایا ہے یہ بخشش کا سلیقہ، قرآن نے بتایا ہے یہ بخشش کا سلیقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ کعبے میں مغفرت ملتی ہے، مدینے میں مغفرت بھی اور رحمت بھی ملتی ہے، اسی لیے تو پھر بریلی کا شاہ احمد رضا حاجیوں کو دعوت دیتا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب ہو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ مالک ارض و سما قرآن مجید برہان رشید میں اس اہمیت کو بیان فرماتا ہے کہ جس شہر میں محبوب ہو اس شہر کی گلیاں بھی پیاری ہوتی ہیں، اس شہر کے در و دیوار بھی پیارے ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرا محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ تو اس شہر کے اندر رہتا ہے، تو اس شہر کا باسی ہے۔ اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی ذرا تھوڑا چاہتا ہوں کہ محبت کے جملے عرض کریں۔ یہاں ہے لا، ایک چھوٹی سی عربی جاننے والا بندہ سمجھتا ہے کہ لا کا معنی کیا ہوتا ہے، اور آہستہ بولیا کرو تاکہ کسی آواز نہ آیا کرے، ہاں جی نہیں نا، تو لا اقسمو لغوی معنی کیا بنا، میں قسم نہیں کھاتا بہذا البلد، اس شہر۔ میں نے ترجمہ کیا کیا پہلے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس کے پیچھے ایک جرنل قانون ہے کہ جب اقسموں پر لا داخل ہوگا تو یہ لا اس جگہ جو داخل ہوئے تو یہ لا کون سے لا زائدہ ہے، یعنی اس لا کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ معنی ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ بالاتفاق محدثین اور ائمہ یہ چونکہ سورہ مکی ہے لہذا یہ شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں
کہ یہاں لا زائدہ نہیں ہے، لا نافیہ ہے۔ اگر لا نافیہ ہو تو لا کا مطلب ہوگا نہیں، یعنی نفی ہوگی، تو اب تو مطلب ہوگا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم، ہاں بولیے، میں شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے کہ میں شہر کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ حکم ہے لا اقسم بہذا البلد اذا لم تکن فی بعد خروجک منہ، اے میرے محبوب میں اس شہر کی قسمیں تب کھانا چھوڑ دوں گا جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم بھی اس شہر کی قسمیں اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ کا ایڈریس اور آپ کا پتہ یہ شہر مکہ ہے۔ مکان کی جو عزت ہوتی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ شہر مکہ میں تھے تو شہر مکہ تمام شہروں کا سردار تھا، اور جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینے چلے گئے تو اب شہر مدینہ تمام شہروں سے افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اچھا، بہت ساری دفعہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہر مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کئی مسلمانوں کو کہ وہ اس بحث پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی نہیں، مکہ افضل ہے، مدینہ افضل نہیں ہے، مکے میں کعبہ شریف ہے، مکے میں مشاعر حرام ہے، مکے میں عرفات ہے، مکے میں فلاں ہے، مکے میں فلاں ہے۔ میں نے ایک دن ایک مولانا صاحب یوں ہی جوش میں تقریر کر رہے تھے، میں نے کہا یار میں ساری باتیں مانتا ہوں، یہ جن جن چیزوں کو تو نے وجہ فضیلت بیان کی ہے ان کو ایک پلڑے پہ رکھ، اور مدینے کی وجہ فضیلت میں بیان کرتا ہوں اسے دوسرے پلڑے پہ رکھ، پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ان میں سے وجہ اقویٰ کون سی ہے۔ کہا چلیے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں کعبہ ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں زمزم ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں صفا مروہ ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں پر حجر اسود ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں پر میقات ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں مشاعر حرام منی ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں عرفات ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں پر جناب رکن یمانی ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں مطاف ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ وہاں مسجد حرام ہے۔ میں نے کہا کچھ اور ہو تو بیان کر۔ کہا بس اتنی باتیں تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا پھر سن، مدینہ افضل ہے کیوں؟ وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ چل چل کر وزن تول اسے ناپ اسے اور پھر خود بتا۔ آئے ہے، ورنہ ہم یہاں بھی جھگڑا نہیں کرتے ہیں جی، مدینہ نہ سہی آئے ہائے مکہ ہی سہی، مدینہ نہ سہی، واعظ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے ہم۔ او بھائی یہاں کہ نہیں عقل پہ نہیں، ان چیزوں کا تعلق نقل سے ہے، نقل جناؤ نقل دلیل سے ہے، قرآن و سنت سے ہے۔ قومان آئیے عقل سے بھی ثابت کریں گے، نقل سے بھی ثابت کریں گے کہ جس شہر میں میرے مصطفیٰ ہیں اب وہ شہر پوری کائنات کے شہروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آج۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، مستدرک الصحیحین حدیث نمبر 4261، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4261 نمبر حدیث، کشف الخفال الجلونی، نیل الاوتار کے اندر امام شوکانی اور دیگر حدیث سیرت تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انکا اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکنی احب البلاد الیکا۔
یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے پیارے اور پسندیدہ ترین شہر، میں آرام سے، اللہم اے اللہ، انکا اخرجتنی، بے شک تو نے مجھے نکالا، من احب البلاد الیہ، اس شہر میں سے کہ جو شہر مجھے سب شہروں میں سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا ذرا رکو تھوڑا سا رکو، یہ بتاؤ کہ اللہ کی پسند بڑی ہے یا رسول کی پسند بڑی ہے؟ بولو نا، اللہ توحید پرست ہے نا سارے، تو پھر اللہ کی پسند بڑی ہے۔ اچھا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کی چاہت رسول کی چاہت سے بڑی ہے، تو پھر چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو شہر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، فَأَسْكَنِي أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيْكَ، اب مجھے اس شہر میں پہنچا جو شہر تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بھئی آئیے اسی پہ آ جائیے نا، یا اللہ مجھے تو نے اس شہر سے نکالا جو شہر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو مجھے اس شہر میں پہنچا جو شہر، یار یہ جو توحید کرنے والے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ واقعی اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہو پھر تو تمہیں ہر وقت مدینہ مدینہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو، بھئی بولیے، مدینہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو مدینہ پسند نہیں، جب رسول اللہ مدینہ شریف تشریف لائے تو اب حدیث مبارکہ سنیے، موطا امام مالک، حدیث نمبر 988 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ امام قرطبی الاستذکار کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ما علی الارض بقعۃ ہی احب الی، حضور نے فرمایا ما علی الارض بقعۃ ہی احب الی ان یکون قبری بہا، جس شہر میں میری قبر ہوگی وہ جگہ مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہوئی یہ روایت ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 1708، امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کر آئے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام ابو یعلا اپنی مسند میں، امام بہقی سنن بہقی کے اندر یہ حدیث لے کر آئے۔ اب دیکھ لیجئے کتنی پاورفل روایت ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں اور حکم کے لحاظ سے یہ بالکل سولانے پرفیکٹ اور صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ اذا قدم من سفر فابصر جدرات المدینہ، جب رسول اللہ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کو جب مدینے کے در و دیوار نظر آتے تَأَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا، اللہ کے رسول اگر گھوڑے پہ سوار ہوتے تو گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑے کی لگام کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ایک گھوڑے جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑ، اور اگر کسی چوپائے پر یعنی اونٹ وغیرہ پر ہوتے یا کسی اور سواری دراز گوش وغیرہ پر تو اس کو حرکت دیتے یعنی اس کو دوڑا دیتے۔ کیوں؟ یعنی میرے حضور جب مدینے کو دیکھتے تو مدینہ اتنا پیارا تھا میرے نبی کو کہ رسول اللہ دوڑا دیتے سواری کو تاکہ جلد از جلد میں شہر مدینہ میں داخل ہو جائے۔ بات ویسے ہی ہمیں بحث نہیں کرنی ہے لیکن چونکہ شروع ہی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تحقیق کے ساتھ تھوڑا بہت ہمارا بھی تو تعلق ہے، ہم بھی تو اسی میدان کے تھوڑا تھوڑا چلنے والے لوگ ہیں، مسافر ہیں، تو پھر آئیے ہم صحیح روایت سے لے آتے ہیں۔ امام طبرانی آپ حدیث مبارکہ لے کر آئیں 4450
طبرانی کبیر یعنی طبرانی امام طبرانی کی 3 کتابیں ہیں، معجم الاوسط، معجم الکبیر اور معجم الصغیر۔ یہ روایت معجم الکبیر کی ہے۔ امام بخاری تاریخ البخاری کے اندر یہ حدیث لے کر آئے، 476 نمبر روایت ہے۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی اور کنز العمال میں علامہ ہندی اور امام دارقطنی اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر 20 حدیث اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المدینہ خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر ہے، مدینہ مکے سے بہتر ہے۔ اب یہاں ایک ٹیکنیکلی اور علمی بحث، انشاءاللہ آج آپ کو مزہ آئے گا اس بحث کے حوالے سے۔ علمی بحث یہاں پر چھیڑی جاتی ہے کہ جی مدینہ کیسے افضل ہو سکتا ہے مکہ سے، حالانکہ مکہ شریف میں مسجد حرام ہے جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مدینہ کی مسجد میں جب نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درست ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ مما سوا الا المسجد الحرام۔ یہاں 1000 نماز کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا میری مسجد میں نماز ادا کرنا 1000 نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں سوائے مسجد حرام کے۔ یعنی یہاں مطلقاً مسجد حرام کو فوقیت ملی مسجد مدینہ سے، مسجد نبوی سے۔ اگلی حدیث ابن ماجہ ہی کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ مسجد حرام میں 1 نماز دوسری مسجدوں کی 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ یہ ایک فگر آ گیا، مسجد حرام کی 1 نماز دوسری مسجدوں کی 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ اب تیسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ ہی نے، امام ابن ماجہ اسی باب میں حضرت انس سے یہ روایت لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی میں 1 نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، میری مسجد میں 50,000 اور مسجد حرام میں 1 نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب طبرانی شریف کی ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد میں 1 نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب جب ان ساری روایتوں کو جمع کریں تو 3 فگر ملے، حضور کی مسجد میں نماز 1,000، حضور کی مسجد میں نماز 10,000 اور حضور کی مسجد میں نماز 50,000، یعنی 50,000 نمازیں۔ یہ انتہائی فگر ہے، اور آپ پر یہ نہیں ہونا ہے کہ یہ تو کنفیوژن آ گئی جی 1,000 ہے، 10,000 ہے یا 50,000 ہے۔ اس کو اب یوں سمجھیں کہ پہلے اعلان ہوا 1,000 کا، پھر ہو گیا 10,000 کا، پھر ہو گیا 50,000 کا، یعنی کرم رسول تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب کرم بڑھ گیا تو نبی کی مسجد میں نماز ادا کرنا، مدینے کی مسجد میں نماز ادا کرنا 50,000، اور مسجد حرام کے اندر جو لاسٹ فگر ہے وہ کتنا ہے 1,00,000 نماز۔ تو اب مسجد اقصی کے اندر ایک روایت آئی تھی، تو اب ان روایات کو اگر دیکھیں تو وہاں ایک روایت میں ہے 500، ایک روایت میں 1,000 اور ایک روایت میں ہے 50,000۔ اب یہاں ان روایات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی نمازیں برابر یہاں ان روایات کے پیش نظر لگ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور مسجد اقصی کی جو نماز ہے وہ مسجد حرام کی جو نماز ہے وہ کتنی ہے 1,00,000۔ اچھا جی، اب یہ دیکھنا یہ کہ پھر 50,000 اور 1,00,000، تو یہ تو سیدھا سا فگر آ گیا، سیدھی سی بات آ گئی کہ پھر جناب مکہ شریف کیا ہے افضل ہے، کس سے؟ مدینہ شریف سے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تھوڑا سا اضافہ کیا، آپ فرماتے ہیں یہ مکے اور مدینے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف نمازوں کا نہیں ہے، ہر نیکی کا بھی ہے۔ یعنی یہ نمازیں تو ایگزامپل بیان ہوئی ہیں، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، اعمال میں سب سے بڑا عمل چونکہ نماز ہے، اس لیے نماز کو بطور تمثیل کے ذکر کیا ہے، مگر نہ ہر نیکی جو مسجد نبوی میں یعنی مدینۃ الحرام میں، مدینۃ المکرمہ میں جو ایک نیکی کی جائے وہ 50,000، اور مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000۔
اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا معاملہ یہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی اور روزہ، جو بھی نیکی ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ دیگر عبادتیں، ہر عبادت جو مکے میں کی جائے وہ ایک نیکی کے مقابلے میں کتنا؟ 1,00,000۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر یہ فگر کنفرم ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ مسجد حرام یا راؤنڈ اباؤٹ یعنی شہر مکہ میں حرم شریف کی حدود میں ایک نیکی کتنی؟ 1,00,000 کی، اور مدینہ شریف میں ایک نیکی کتنی؟ 50,000۔ یہ لاسٹ فگر ہے۔ لیکن جس وقت ہم بخاری مسلم اور دیگر حدیثوں کو یہاں انشاءاللہ جب ہم ان کو یہاں بیان کریں گے تو پھر ذرا دیکھیے گا تعداد کہاں جا رہی ہے۔ سبحان اللہ کی۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، یا اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں رکھی ہے، مکے کے مقابلے میں میرے مدینے میں 2 گنا زیادہ برکت عطا فرما۔ بھئی توجہ ہے ذرا، سبحان اللہ کی آواز ذرا کم آئی ہے۔ یا اللہ مکے میں جو برکت تو عطا فرماتے ہے اس کے مقابلے میں مدینے میں 2 گنا برکت عطا فرما، ضعف 2 ضعف میں 2 گنا، میں آگے چل کے اس پہ بات کرتا ہوں کہ ضعف اور 2 ضعف اس کا کیا مطلب ہے؟ ضعف ہے 2 گنا، 2 گنا، یا اللہ مجھے زیادہ برکت عطا فرما۔ اب یہ دعا کس کی ہے؟ آہستہ بولے ہو، رسول اللہ کی دعا ہے، اور میرا نبی فرماتے ہیں اللہ نے کبھی میری دعا کو رد کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے پھر امام اہل سنت امام احمد رضا آپ حضور کی دعا کی بابت کیا فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، او بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا۔ یہاں استعارہ استعمال ہو رہا ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور پھر مشہور زمانہ ہر سنی کے دل کی دھڑکن وہ شعر کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد،
میرے سونے پیارے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے، اس دعا سے پتہ چلا مدینے میں مکے کے مقابلے میں برکت، یہاں آئیے 2 ضعف ہے، کیا لفظ ہوگا؟ 2 ضعف۔ تاج العروض لغت کی کتاب ہے، ایسے اٹھائیے، امام زبیدی کی معجم الاعظم، المنجد، یہ جتنی بھی لغت کی کتابیں یعنی ڈکشنری کی، عربک ڈکشنری کی، تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ ضعف کا ایک مطلب ہے 1 گنا، اور ضعفین کا مطلب ہے 2 گنا۔ ضعفین کا مطلب کیا ہے؟ 2 گنا۔ بل جائز فی کلام العرب ان یقال لک ضعفہ یریدون مثلہ وثلاثۃ امثالہ، یعنی عربی لغت میں 2 ضعف کا مطلب ثلاث یعنی تگنا معنی کرنا بھی درست ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ کتنا معنی کرنا؟ تو اب 1 لاکھ ہو گیا، تو 1 لاکھ کا 1 گنا آ گیا 2 لاکھ، اور 2 گنا آ گیا 3 لاکھ۔ اب حدیث بتا رہی ہے مکے میں خیر 1 لاکھ ہے تو مدینے میں خیر 3 لاکھ۔ بھائی سبحان اللہ کی آواز ہے۔ مکے میں برکت 1 لاکھ ہے تو مدینے میں برکت 3 لاکھ ہے۔ اب یہ لفظ برکت اور خیر کی بات ہوئی۔ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں برکت سے صرف مراد کوئی تھوڑی سی کھانے پینے کی برکت نہیں ہے، بلکہ عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اور دینی اور اخروی جو برکت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے۔ تو اب دعائے رسول سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ اگر مکے میں کسی چیز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے تو مدینے میں اسی چیز کا 3 لاکھ ثواب ملتا ہے۔ اگر مکے میں نماز کا 1 لاکھ ثواب ہے تو مدینے میں اسی نماز کا، بولتے جائیے، 3 لاکھ ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ملفوظات نے فرمایا کہ مکہ میں 1 نیکی لاکھ، یوں ہی تھوڑا سا ایک اور معاملہ کرنا، مکے میں ایک اور معاملہ ہے اور مدینے کا ایک اور کمال ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکے میں صرف نیکی کا ریشو ہی نہیں ہے، کٹوتی بھی اسی ریشو سے ہے۔ اگر گناہ کرو گے تو وہ بھی حرم میں 1 گناہ 1 نہیں ہوگا، 1 لاکھ پلے پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے مہنگائی بڑی ہے۔ اگر کمائی بہت ہے تو کٹوتی بھی بڑی تگڑی ہے صاحب۔ 1 نیکی کرو گے تو 1 لاکھ ملے گی، اور اگر 1 گناہ کرو گے تو کٹوتی بھی تو مکے میں کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ ہوگی۔ ہائے فرمائے مدینہ، آہستہ جملہ، آہستہ سبحان اللہ کی صدا ہے کہ نہیں بولوں گا، نہیں جملہ دوں گا۔ فرمائے مدینہ کا، مدینے میں تھوڑا سا فرق ہے، نیکی تو آ گئی ابھی جیسے بتایا 3 لاکھ، یہ تو آ گئی 3 لاکھ، لیکن جو کٹوتی ہے نا، کٹوتی وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ نارمل گناہ اتنا جتنا یہاں والا ہے، لیکن ثواب مکے سے بھی 3 گنا زیادہ۔ تو یہ ہے میرے حضور کا مدینہ۔ آئے ہائے ہائے آئے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ یہ ہے میرے حضور کا مدینہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مکے میں 1 نیکی لاکھ، یوں ہی 1 گناہ بھی لاکھ، اور گناہ کے ارادے پر بھی گرفت۔ ویسے کہیں اور گناہ کے ارادے پہ گرفت نہیں، لیکن مکے میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کرو گے اس پر بھی گرفت ہے کہ کس شہر میں آ کر گناہ کا ارادہ کر رہا ہے۔ لیکن مدینے میں نیکی کے ارادے پر ثواب، مگر گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں، اور اگر گناہ کرے تو 1 ہی، اور نیکی کرے تو 50,000۔ اور یہی دلیل دے کر جو ابھی میں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف 50,000 نہیں بلکہ 3 لاکھ، کیونکہ المدینہ خیر من مکہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے مدینہ مکے سے بہتر ہے۔
اعلیٰ حضرت اسی لیے کیا کہتے ہیں، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. باقی کسی بھی شہر میں جاؤ تو کرمنلز کو کوئی منہ نہیں لگاتا. آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے. دوستان گرامی، یہ مدینہ وہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا در ہے کہ جس کی بابت میرے رب کا قرآن کہتا ہے اگر جرم کیے ہوئے ہیں تو یہاں جاؤ، میرے یار کی دعا تمہاری دعاؤں کے شامل ہو جائے، میرے حبیب کا استغفار تمہاری استغفار کا ساتھی بن جائے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. تو اسی لیے پھر مدینے کی عاشق ہر وقت مدینہ 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 کی صدا لگاتے ہیں اور تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ 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 ہمارا، مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ. سبھی عاشق مصطفیٰ کے لگے گے، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا، مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا، مدینہ. آواز آئے، مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ 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 ہمارا، مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا. یہ تو بات آ گئی نا شہر مدینہ کی. کس کی بات آ گئی؟ بڑی زبردست بات ہے یہ فضائل مدینہ شریف میں. جذب القلوب الی دیار المحبوب، یہ کتاب لکھی ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے بڑی زبردست چیزیں لکھی ہیں، اور اگر کسی نے مدینہ شریف کے احوال کے حوالے سے کتاب پڑھنی ہو تو سب سے بڑی اور مضبوط کتاب امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے وفاء الوفا. کیا ہے؟ بولیے. وفاء الوفا. آج کل اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی مل جاتی ہے. خیر اب تو یہ پی ڈی ایف میں بھی آپ کو اویلیبل ہوگی نیٹ پہ، آپ اس کو پڑھیں، مزہ آ جائے گا آپ کو کہ میرے سرکار کے شہر کی کیا عظمت اور شان ہے. ابھی ایک تو آگے نا معاملہ مدینہ شریف کا، تو اس میں تو چلو باس ہے کہ مکہ شہر افضل ہے یا مدینہ شہر افضل ہے، لیکن ایک پوائنٹ ایسے جس میں کوئی باس نہیں ہے، اور وہ باس یہ ہے کہ وہ بقعہ مبارکہ جہاں رسول اللہ مدفون ہے، یعنی میرے حضور جہاں آج اس وقت آرام فرما ہے، میرے نبی کا روزہ، پوری امت مسلمہ کے جمیع علماء کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ جو ٹکڑے زمین ہے وہ ٹکڑے زمین کعبے سے بھی افضل ہے. یار سبحان اللہ کی آواز آیا.
وہ ٹکڑے زمین، کیونکہ اگر کعبہ افضل ہوتا ہے اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کیا کیا ہوئے، محبوب کو کم تر نہیں دے گا، اعلیٰ تر دے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو پھر اللہ کے نبی کا دفن کہاں ہوتا؟ وہ بھائی حضور کہاں مدفون ہوتے؟ کعبے کے اندر دفن ہوتے اگر کعبہ اس جگہ سے افضل ہوتا۔ تو چونکہ یہ جگہ رسول اللہ کا مدفن مبارکہ ہے، اس وجہ سے یہ کعبہ شریف سے بھی یہ جگہ افضل ہے۔ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، حدیث نمبر 32101، مصنف ابن ابی شیبہ، مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا، ما فی الارض بقعہ احب الی اللہ من بقعۃ قبض فیہا نبی۔ اللہ تعالیٰ کو پوری روئے زمین پر اس ٹکڑے زمین سے کوئی ٹکڑے زمین پیارا نہیں ہے جس ٹکڑے زمین پر رسول اللہ کی روح قبض ہوئی۔ اور جہاں میرے نبی کی روح مبارکہ قبض ہوئی اسی جگہ پر میرے نبی کا مزار مبارک ہے۔ چونکہ جب رسول اللہ کا وصال با کمال ہوا تو صحابہ میں یہ بحث پڑ گئی کہ بھائی اب کیا کریں، حضور کو دفن کہاں کریں؟ تو اس پر ایک صحابی رسول آئے اور بعد میں دیگر صحابہ کی تائید حاصل ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ قبض ہوتا ہے اس کی روح مبارکہ قبض ہوتی ہے، اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، اسی جگہ پر وہ کیا ہوتا ہے؟ دفن ہوتا ہے۔ تو میرا نبی اس بقعہ مبارکہ کے اندر ان کی روح مبارکہ قبض ہوئی، جو بقعہ مبارکہ مولا علی فرماتے ہیں پوری روح زمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کعبہ شریف سے بھی کیا ہے؟ زیادہ پسند تھا، اسی لیے تو یہاں پر آپ کی روح قبض ہوئی، وگرنہ رسول اللہ کی روح مبارکہ کعبہ شریف کے صحن میں یا کعبہ شریف کے اندر حضور کو اللہ تعالیٰ بلا لیتے اور وہاں میرے نبی کی روح مبارکہ قبض ہوتی۔ تو اس جگہ روح مبارکہ کا قبض ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جگہ میرے رسول کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور جس جگہ جو نبی ہوتا ہے، نبی اسی جگہ جس جگہ اس کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ اس کا دفن ہوتا ہے۔ ہم مرزائیوں کو یوں بھی کہتے ہیں کہ شرم کرو، اس مرزا قادیانی کو تم اپنا نبی کہتے ہو کہ جو لیٹرین کے اندر واصل جہنم ہوا ہیں۔ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیچس لگے ہوئے تھے اور گندگی کے اندر لتھڑا ہوا تھا، اور وہیں پر جناب اس کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی۔ وہیں پہ جناب اڑیاں رگڑ رگڑ کے خبیث ملعون واصل جہنم ہو گیا۔ ایسا پلید، ایسا کمینہ بدبخت۔ اور میرے نبی پاک کے وصال با کمال کا وقت آیا تو پورے مدینے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ علامہ طیبی اور کئی دیگر محدثین بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ کی روح مبارکہ قبض ہوئی تو پورے مدینے میں خوشبو پھیلی۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث کے لفظ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر قسم کھائی، عرض کی یا رسول اللہ آپ ظاہری حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور بعد از وصال بھی پاکیزہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے اس گھڑی میرے نبی پاک کے سینے اطہر پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہیں فمر ربی جمعن، کئی سال بیت گئے، لم یذهب ریح المسک من یدیا، اللہ کی قسم آکل بیا و توضؤ بیا، میں اس ہاتھ سے کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی۔ ظاہر ہاتھوں سے کتنے کام بندہ کرتا ہے۔ فرماتی ہیں سالہ سال گزر گئے لیکن آج تک وہ جو ہاتھ میں نے صدر رسول پر سینے مطہرہ پر رکھا تھا اس ہاتھ سے میرے کستوری کی خوشبو میں کی تھی، وہ خوشبو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ہو بوئے جنت، بوئے جنت میں ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ بوئے جنت، بوئے جنت میں ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور کوئے جنت
ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے۔ میرا دل کرتا ہے، وقت ہو گیا، پر میرا دل کرتا ہے کہ ذرا اس کو ایک دفعہ دل سے نہ آواز لگا کے پڑھ لو۔ کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے، اور گلے آئے ہائے بوئے جنت میں ایسی خوشبو کہاں، بوئے جنت میں ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے۔ امام قسطلانی، وقت ہو گیا ان ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں، اس جملے کو پورا کر لوں۔ امام قسطلانی مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي ذَمَّ أَدَاءُ الشَّرِيفَ أَفْضَلُ بُقَاعِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ۔ تصریح کر دی امام قسطلانی نے، فرماتے ہیں اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ جگہ جس جگہ کے ساتھ حضور کے اعضاء مس ہیں، یعنی قبر اطہر والی جگہ، آپ فرماتے ہیں یہ کل روئے زمین کی تمام جگہوں سے افضل، حتیٰ کہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ امام تاج الدین سبکی کے حوالے سے امام سمہودی وفا الوفا میں لکھتے ہیں کہ ان تلک البقاع افضل من العرش۔ ہیلو توجہ ہے، فرماتے ہیں کہ صرف زمین نہیں، آسمان اور جنت بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو جگہ حضور کے اس مدفن مقدسہ سے افضل ہو، حتیٰ کہ خدا کے عرش سے بھی یہ ٹکڑا افضل ہے۔ ہائے ہائے یہ کیا کہہ دیا، ٹھیک کہہ دیا، اونچا بولو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کئیوں کے ذہن میں جی اللہ عرش پر ہے، اللہ کسی جگہ کا مقید نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اللہ کسی مکان کا مکین نہیں ہے۔ اگر یہ زمین والی یہ جگہ عرش سے افضل نہ ہوتی تو رسول اللہ عرش سے واپس نہ آتے، رسول اللہ زمین پر واپس نہ آتے۔ یہ تو اسی طرح کہ کسی کو اعلیٰ چیز دے کے اس کو لوٹا دیا جائے ادنا کی طرف، تو وہ بھی حیران ہوتا، کہتے جی پچھلے باری تے تسی مینوں لاکھ دیتا سی، ہن 50,000 تے آ گئے ہو۔ یہ تو عام بندہ بھی اچھی نہیں سمجھتا اس بات کو کہ مجھے اعلیٰ محل میں لے جا کر پھر چھوٹے مکان میں لایا جائے۔ تو اللہ کا رسول جن کے لیے قانون مقرر ہے، محبوبہ دن گزریں گے تیری شان گھٹے گی نہیں بڑھے گی۔ تو رب کے عرش پہ تو حضور جلوہ گر ہوئے تھے، تو پھر وہاں سے واپس آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش سے واپسی اسی لیے ہوئی ہے کہ کوئی ایسا مکان ہے جو اس سے بھی۔ اچھا بسم اللہ، سارے ذرا حاضر ہو۔ نہیں جی اتنے تحلیل بسم اللہ نہیں، تو تقریر میں مقاصد تھا جمعہ ہو سی نا، ہاں اللہ جو بندے ویسے تو نہیں ہیں بھائی، سارے حاضر ہو۔ اور میں کوئی بہت بڑا جملہ محبت والا تھے من لگا، سارے حاضر ہو۔ اچھا تو روضہ اطہر کعبے سے افضل، جنت سے افضل، زمینوں سے افضل، آسمانوں سے افضل، کرسی سے افضل، عرش سے افضل۔ کون سا مقام؟ وہ مقام کہ جس مقام میں رسول اللہ آج آرام فرما ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، ان لوگوں کے منہ پر ایک ہلکا سا زناٹے دار تھپڑ جنہیں ابھی تک شان ابو بکر و عمر سمجھ نہیں آئی، اور تمہیں حیا نہیں چاہیے۔ آج جس مقام پر اجماع امت ہے کہ وہ مقام جنت سے افضل ہے، زمینوں سے افضل ہے، آسمانوں سے افضل ہے، عرش سے
ابو بکر بھی لیٹا ہے، عمر